اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں. اور اس آیات میں اللہ رب کریم نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا ہے، اور یہ مکہ کے لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو صحابہ کرام کے ساتھ بحث مباحثے کرتے تھے کہ آپ کیا نیک ہیں، نیک تو ہم ہیں، اس کعبے کے تعمیر میں ہم حصہ لیتے ہیں، اور کعبے کے مہمان جو حج اور عمرے پر آتے ہیں ان کو کھانے اور پانی پلاتے ہیں. تو اللہ کا گھر تعمیر کرنا معمولی کام نہیں ہے، اور پھر حجاج کرام کو کھلانا اور پلانا یہ تو اور بھی اچھا کام ہے. لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور رب کعبہ کے گھر کی تعمیر کرنا یہ آپ ان لوگوں کے کام کے برابر سمجھتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے اللہ اور آخرت پر اور اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ مسجد بنانے میں بہت بڑا ثواب ہے، حجاج کو پانی پلانے میں اس سے بھی بڑا ثواب ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان اور اللہ کے دین کے راستے میں جدوجہد کرنا یہ اس سے بھی بہت بڑا کام، مقدس کام ہے. نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک لمحہ کھڑا ہونا موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. اللہ کے راستے میں ایک لمحہ کھڑا ہونا، اللہ کے راستے میں ایک لمحہ کھڑا ہونا یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان شب قدر کی عبادت کرے اور ہو بھی حرم کے اندر حجر اسود کے قریب، یعنی جگہ بھی حرم ہو، رات بھی لیلۃ القدر ہو. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، لیکن ایک آدمی 83 سال کے برابر رات کی عبادت کرے اور حجر اسود کے قریب ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے یہ بہتر ہے کہ انسان اللہ کی دین کے غلبے کے لیے اللہ کے راستے میں ایک ساتھ کھڑے ہو، ایک ساتھ کھڑے ہو. ہمارا یہ اجتماع بہنوں اور بیٹیوں کا، بزرگوں اور نوجوانوں کا یہ ذاتی مفادات سے بالاتر ہے، یہ پارٹی مفادات سے بالاتر ہے. ہم اور آپ اس لیے گھر سے نکلے ہیں کہ ہم اپنی حکومت نہیں، اس دنیا میں اور اس ملک میں اللہ کی حکومت چاہتے ہیں. ہم دین کا غلبہ چاہتے ہیں.
ہم خلافت راشدہ کی طرح خلافت اسلامی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کی عدالتوں میں انگریز کی کتاب کی بجائے قرآن کریم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تعلیمی اداروں میں لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کی بجائے اسلام کا نظام تعلیم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بینکوں میں سودی نظام کی بجائے سود سے پاک اسلامی معاشی نظام چاہتے ہیں۔ ہم اپنی سیاست کو لارڈ میکالے اور میکاؤلی اور انگریز سیاست کی بجائے سیاستی نبوی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ ہم حکومت میں امریکہ اور امریکی ایجنٹوں کو دیکھنے کی بجائے اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عاشقان مصطفیٰ چاہتے ہیں، غلامان مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے اسلامی انقلاب، یہ ہے قرآنی نظام۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ جو چند لمحے آپ ادھر گزارتے ہیں یہ بہت قیمتی لمحے ہیں، اس لیے کہ آپ کسی خان، کسی جاگیردار، کسی وڈیرے، کسی سرمایہ دار، کسی پیر کے خاطر، فقیر کے خاطر، کسی امیر کے خاطر جمع نہیں ہے۔ ہماری زبان پر نعرہ ہے نعرہ تکبیر کا، ہماری زبان پر نعرہ ہے رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ کا، ہمارا منشور قرآن ہے، ہمارا راستہ جہاد ہے۔ تو نبی مہربان نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک ساتھ کھڑا ہونا یہ لیلۃ القدر کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت زندہ کرنا، وہ مسواک کرنا، وہ آنکھوں میں سرما لگانا، وہ ناخن کاٹنا، جسم کی صفائی، گھر کے صفائی، کپڑوں کے صفائی، سوچ کے صفائی، نظر کی صفائی، نیت کی صفائی، ہر سنت بہت بڑی ہے، ہر سنت مقدس ہے۔ لیکن ایک ایسی سنت ہے جس کو زندہ کرنے سے انسان کو 100 شہیدوں کے برابر اجر ملتے ہیں۔ اور میں بیان کروں گا کہ نبی مہربان نے فرمایا ہے من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، ایسی سنت کو زندہ کیا جس کو لوگوں نے چھوڑا تھا، تو اس شخص کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ کتنے شہیدوں کے برابر اجر ہے؟ اسحاق صاحب کتنے شہیدوں کے برابر اجر ہے؟ جناب کتنے شہیدوں کے برابر اجر ہے؟ 100 ایک 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے، ایک 100 شہید۔ اب 100 شہیدوں کے برابر اجر کون کمانا نہیں چاہتا ہے؟ شہادت کوئی معمولی کام تو نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں انبیاء کا درجہ بہت بڑا، لیکن انبیاء کے بعد جس کا درجہ ہوگا وہ شہید کا درجہ ہوگا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر اجر دے گا، اس کا مرتبہ اور مقام آپ خود تصور کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سنت ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دیتا ہے؟ وہ دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنا، وہ دنیا میں اسلامی نظام قائم کرنا، اس لیے کہ حکومت اسلامی کا قیام یہ خیر کی کنجی ہے۔ حکومت اسلامی کا قیام یہ تورات، انجیل اور زبور اور قرآن کا مقصد ہے۔ اللہ کی دین کو غالب کرنا، اللہ کی دین کو غالب کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، محمد الرسول اللہ کا، سب کا یہی مشن تھا۔
وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا کہ دین غالب کرو، دین غالب کرو، اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو، مسلکوں میں تقسیم نہ ہو، رنگ اور نسل کی بنیاد پر تقسیم نہ ہو۔ افسوس یہ ہے ہم نے اس امت کو نسلی بنیاد پر بھی تقسیم کیا کہ میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں، میں پنجابی اور پٹھان ہوں، میں عربی ہوں، میں اجمی ہوں، اس بنیاد پر بھی تقسیم کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ ہم نے مسلک کی بنیاد پر بھی تقسیم کیا کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ من قبل وفی هذا، پرانی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، لیکن ہم تقسیم ہو گئے، در تقسیم ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ اگر فخر کرنا ہے تو اس پر فخر کرو کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی جنت میں پٹھان اور بلوچ اور پنجابی اور سندھی بن کر جنت میں نہیں جائے گا، امتی بن کر جنت میں جا سکتے ہیں، امتی بن کر۔ لہٰذا ہم کون ہیں؟ ہم امتی ہیں۔ میں آج اگر آپ سے مخاطب ہوں تو امیر کے حیثیت سے بھی نہیں، سینیٹر کے حیثیت سے بھی نہیں، کوئی سابق وزیر کے حیثیت سے بھی نہیں، میں امتی 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 کی حیثیت سے مخاطب ہوں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، انقلاب انقلاب۔ اس لیے دوستو، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم دوسروں کے طرف پارٹی نہیں ہیں، ہم ایک نظریاتی جماعت ہے۔ یہ جماعت سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے ضرور بنایا ہے، لیکن اس نے بھی فرمایا ہے کہ یہ جماعت ایسی نہیں ہے جو پہلی بار بنی ہے، یہ اس جماعت کا ایک تسلسل ہے جس کے قیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ دین غالب ہو، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ دین غالب ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس لیے آپ جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں، اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں کسی خان اور وڈیرے کا غلام نہیں ہوں، اور آپ بھی کسی سرمایہ دار اور جاگیردار کا غلام نہیں ہیں۔ میں بھی ایک آزاد سراج الحق ہوں، اور آپ بھی ایک آزاد عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس لیے کہ میرا دین انسان کو آزادی کا پیغام دیتا ہے، انسان کو انسان کے بندگی سے آزاد کرتا ہے، اور میرا دین مجھے عزت دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میرا دین کہتا ہے کہ آپ خوبصورت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میرا دین کہتا ہے کہ آپ بندر اور کیڑا نہیں ہیں، آپ کائنات میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرا دین کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ سب سے بہترین امت ہے، رہنمائی کے لیے ہے، غلامی کے لیے نہیں ہے، دوسروں کی پیچھے جانے کے لیے نہیں ہے۔ شمع حق کو ہاتھ میں اٹھا کر دنیا کے رہنمائی کرو۔ اس لیے میرے دوستو، جماعت اسلامی ایک فکری اور انقلابی جماعت ہے، جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں تبدیلی ہو، لیکن اس تبدیلی لانے سے قبل ہم چاہتے ہیں کہ انسان تبدیل ہو جائے۔
اندر کی دنیا منور ہو جائے، آپ کی اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کی سوچ میں تبدیلی ہو۔ دوسری جماعتوں میں کیا ہے؟ دوسری جماعتوں میں یہی ہے کہ آپ پارٹی کو ووٹ دے دیں، سپورٹ دے دیں اور نوٹ دے دیں، باقی آپ حرام کھاتے ہیں یا حلال، آپ سور کا گوشت کھاتے ہیں، خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، گائے کا گوشت کھاتے ہیں، کتے کا گوشت کھاتے ہیں، اس سے پارٹی کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ نکاح کرتے ہیں یا نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، آپ جہنم میں جاتے ہیں یا آپ جنت میں جاتے ہیں، اس سے پارٹی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن جماعت اسلامی چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب انسان بنیں، آپ دنیا میں بھی کامیاب انسان ہو اور آپ آخرت میں جنت کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہو۔ آپ کو نبی مہربان کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی نصیب ہو، آپ کو نبی مہربان کی شفاعت بھی نصیب ہو، آپ کو قیامت میں جنت نصیب ہو اور جہنم سے نجات بھی نصیب ہو۔ لیکن دنیا میں بھی ہم آپ کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ گھر میں کسی کا بیٹا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ والدین کا ایک تابعدار بیٹا بنے۔ اگر آپ والد ہیں تو ایک مسلمان والد، اگر آپ کسی کے اہلیہ ہیں تو ایک مسلمان بیوی، اگر آپ ماں ہیں تو ایک مسلمان ماں، آپ پڑوسی ہیں تو ایک مسلمان پڑوسی، آپ تاجر ہیں تو ایک مسلمان دکاندار، آپ ممبر اور وزیر اور حکمران بن جائے تو ایک مسلمان ممبر، مسلمان حکمران بن جائے، تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آج یہاں جو لوگ موجود ہیں، آج یہاں جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، آج یہاں نوجوان موجود ہیں، میں انقلاب چاہتا ہوں، لیکن اس انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے کرنا چاہتا ہوں، اپنی نیت سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے لفظ سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے نظر سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے دم اور قدم سے کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ اجتماع آپ کی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنے، اور انقلاب کی پہلی علامت یہی ہے کہ میرا منزل رضا الہی کا حصول ہے۔ میں دوستی بھی کروں تو اللہ کے لیے اور دشمنی بھی کروں تو اللہ کے لیے۔ مجھے خسارہ ہو جائے، مجھے تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرا والد بھی مجھ سے پریشان ہو جائے، لیکن جب حق اور باطل کا مسئلہ ہو میں نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور میرے اخلاق سب سے بہترین اخلاق ہو جس پر دشمن بھی اعتراف کرے۔ میں دیانتدار ہوں جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ وَمَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، کہ قیامت میں میزان میں اچھے اخلاق سے باری کوئی چیز نہیں ہے، اچھے اخلاق سے۔ تو اچھے اخلاق، اچھی بات، بہترین رویہ، اس پر تو کوئی خرچ بھی نہیں آتا ہے۔ ڈیزل اور پٹرول کی طرح اس کا کوئی بل بھی نہیں آتا ہے، بجلی کی طرح ماہانہ اس کا کوئی بل نہیں آتا ہے۔ اچھے اخلاق کے نتیجے میں آپ کے لیے راستہ کھل جائے گا، آپ لوگوں کی دل جیت سکتے ہیں۔ یہ جو آج کل گلہ ہے کہ ابھی بیٹی کی شادی ہو گئی اور سسرال جا کر گھر جہنم بن گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی زیورات کا فکر تو کیا ہے، اپنی بیٹی کے لیے کپڑوں کا اہتمام تو کیا ہے، لیکن اپنی بیٹی کی اخلاق کو سنوارنے کا فکر نہیں کیا ہے۔
اس لیے جب وہ دوسروں کے گھر جاتی ہے پہلے اور تیسرے دن اور پانچویں دن تو استقبال، لیکن اگلے دن گلے اور شکوے اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ وَمَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، قیامت میں میزان میں خوبصورت اخلاق سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ تو والدین موجود ہے، سفید ریش موجود ہے، اپنے بچوں کو میٹرک کا اور ایم اے کا اور میڈیکل اور انجینئر کا ڈگری تمانے کی بجائے اچھے اخلاق کا ڈگری دے دے۔ جنگل کے جانور بھی ان سے پیار کریں گے، سمندر بھی اس کو راستہ دے گا، اور دشمن بھی اس کے لیے تابع فرمان بردار بنے گا۔ نبی مہربان کے ساتھ بہترین سرمایہ وہ اخلاق کا سرمایہ تھا۔ میں ایک مثال پیش کروں کہ آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحے میں نبی مہربان نے اپنے جلسے میں اجتماع میں فرمایا کہ اگر میرے ہاتھوں سے کسی پر ظلم، زیادتی، بے انصافی ہوئی ہو تو ابھی بدلہ لے لے۔ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ جنگ میں قطار ٹھیک کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں چڑی تھی، وہ مجھے لگی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی مہربان نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس نے دوسرا سوال اٹھایا کہ اس وقت تو میرے جسم پر قمیص نہیں تھا، لہٰذا آپ بھی اپنے قمیص کو اٹھا لے۔ صحابہ کرام کا بلڈ پریشر اور اس کے رنگ وہ زرد ہو گئے اور جذبے اور جوش میں آنے لگے کہ حضور نے اپنا قمیص اٹھایا اور آدمی آگے بڑھتا ہے اور اس کے جسم سے لپٹ کر مہر نبوت کو چوم لیتا ہے اور عرض کرتے ہیں کہ میں اس لمحے کے انتظار میں تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کو دیکھیے، یہ صحابہ کرام ہیں، مسجد میں مہمان آئے، نبی مہربان نے فرمایا کہ میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کو گھر لے جائے؟ اور ایک صحابی وہ گھر لے جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں خوراک کم ہے تو اپنی بیوی کو آرڈر دیتا ہے کہ کھانا رکھتے وقت شمع کو بجھا دے تاکہ مہمان کھانا کھا سکے اور ہم ویسے ہاتھ بٹا کر اس کو احساس دلا سکے کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہے۔ صبح جب فجر کے وقت صحابی آئے، نبی مہربان مسکرائے اور فرمایا کہ رات آپ کے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گیا ہے، اخلاق حسنہ ہے۔ میرے اس لیے پیارے بھائیوں، ہم معاشرے کی تعمیر چاہتے ہیں، ہم انسان کی تعمیر چاہتے ہیں، اور خدا کی قسم سڑکیں بنانا آسان کام ہے، بلڈنگز کھڑا کرنا آسان کام ہے، لیکن مشکل کام انسان کی تعمیر ہے، انسانیت کی تعمیر ہے۔ اور تبھی اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، میں ایک بھاری کام آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی کا یہ کام بہت بھاری کام ہے، لیکن اس کام کے نتیجے میں آپ کو سرور اور سکون دنیا میں بھی ملے گا، اور اس کام کے نتیجے میں آپ کو جنت ملے گی، شفاعت ملے گی، جام کوثر ملے گا۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج آپ سب جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، آپ انقلابی ہیں، آپ امتی ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، آپ مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، آپ ساری انسانیت کے خیر خواہ ہیں، آپ پاکستان سے محبت کرنے والے، آپ پاکستان کی تعمیر کرنے والے، آپ پاکستان کو آگے لے جانے والے، آپ پاکستان سے اندھیروں کو ختم کرنے والے، پاکستان میں موجود ظلم اور جبر کے خلاف جہاد کرنے والے، آپ مہنگائی، بے روزگاری کو توڑنے والے۔ آپ کے ساتھ ایک حق کا اور سچ کا پیغام ہے، وہ جماعت اسلامی کا پیغام۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو،
اس لیے میں آخری بات عرض کروں گا، کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے اجتماع میں آپ کے ساتھ وعدہ کروں اور آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم 5 وقت نماز با جماعت ہر صورت میں پڑھیں گے، ہم 5 وقت جماعت ہر صورت میں پڑھیں گے۔ اس لیے آپ واپس جائیں گے، لوگ پوچھیں گے آپ سے کہ کیا پیغام لایا، آپ بتا سکے کہ ہم نے امیری جماعت سے وعدہ کیا کہ ہم 5 وقت نماز با جماعت پڑھیں گے۔ آپ وعدہ کریں، اور میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اللہ کے گھر میں کہ میں بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کروں گا اور آپ بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قیامت میں بھی آپ کا کام، یہ قبر میں بھی آپ کا ساتھی، یہ دلوں کے لیے سرور اور سکون کا انتظام ہے۔ اور میں کیوں قرآن نہ پڑھوں؟ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو کپڑے پہناتا ہے، یہ ایسی کتاب ہے والدین کو حکم دیتا ہے بچوں پر مہربان، اور بچوں کو حکم کر دیتا ہے والدین کا احترام کرو۔ امر اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا، رب کا حکم ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ تو دوستو، تھوڑا کم ہی صحیح لیکن روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس لیے کہ جماعت اسلامی کی سیاست قرآن ہی ہے۔ جماعت اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، وہ قرآن کی حکومت ہے، قرآن کی عدالت، قرآن کی تعلیم، قرآن کی معیشت، اور یہی ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے دوستو، میں ایک اور آسان کام بتاتا ہوں، ایک ایسا آسان کام جس میں نہ آپ کا پسینہ بہے گا اور نہ آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، میں آپ کا خیال رکھتا ہوں، اور وہ آسان کام ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ کون سا کام ہے؟ سچ بولنا ہے۔ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے کہ ہم سچ بولیں گے، ہم سچ بولیں گے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، ہم سچ بولیں گے، اس لیے کہ سچ بولنے میں نجات ہے اور جھوٹ بولنے میں تباہی اور بربادی ہے۔ آج آپ نے 3 وعدے کیے، اسحاق صاحب آپ کو یاد رہے گا اور یاد دلاتے رہے کہ ہم نے اللہ کے گھر میں 3 وعدے کیے تھے، نماز با جماعت، قرآن کریم کے روزانہ تلاوت، اور ہر حال میں سچ بولنا جس پر کوئی خرچ نہیں آتا ہے۔ میں ایک بات اپنے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی کروں کہ ہم جو اسلامی نظام چاہتے ہیں یہ آپ کی تعاون کے بغیر ناممکن ہے۔ اور میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو اس کے اہلیہ کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے تو ان کی بیویاں ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کی والدہ ہے، حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کے ساتھ ہم سفر، جہاد میں، حضر میں، دعوت میں، ہر لمحے میں ان کے ساتھ ان کے اہل خاندان ہیں۔ تو آپ کی تعاون کے بغیر بھی اسلامی نظام پاکستان میں نہیں آ سکتا ہے، اس لیے اس نظام کو قائم کرنے میں خواتین کو بڑا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ سب جماعت اسلامی کا کارکن بنیں، آپ جماعت اسلامی کے ارکان بنیں۔ ہم آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ کا گود بچوں کے لیے ایک مدرسہ بن جائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو دودھ بچوں کو پلاتے ہیں، جو آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے، وہ دودھ کا قطرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پلایا کرو، کلمے کے ساتھ، اللہ کی شکر کے ساتھ، تاکہ آپ دنیا کو ایک ایسی نسل دے دے جو دنیا کے لیے خیر ہی خیر ہو، اور پھر غمی اور شادی میں جہاں جہاں آپ کے روابط اور ملاقاتیں ہو ان کو سمجھائے، لوگوں کو سمجھائے کہ اگر آپ دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے، اور آپ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو بھی جماعت اسلامی کا ساتھ دے، اس لیے کہ جماعت ہمیں حق کی طرف بلاتی ہے اور ہمیں سچ کی طرف بلاتی ہے۔
میرا یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ ضلع جس میں ہزارہا لوگ آج جمع ہے اتنے بڑے تعداد میں، مستقبل میں یہ اسلامی نظام کا مرکز بنے گا۔ اب آپ کی باری ہے، اب اسلامی نظام کے باری ہے، اب اسلامی انقلاب کے باری ہے، اور اب نہیں تو کب؟ اس لیے آج ہی فیصلہ کرے کہ آنے والا مستقبل اس ملک میں اسلامی نظام کا ہو، اسلامی انقلاب کا ہو۔ اور میں چاروں طرف یہاں موجود نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو اور ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالے، اور جہاں بھی کرپشن ظلم دے کے ان کو گریبان سے پکڑے۔ ہمیں نہیں منظور یہ نظام جس میں ان کے کتے مزے کرتے ہو اور غریب کا بیٹا نان شبینہ کا محتاج ہو۔ اس لیے میرے دوستو، بلدیاتی الیکشن ہو جائے، جنرل الیکشن ہو جائے، آئندہ الیکشن آپ کا ہے انشاءاللہ تعالی، مستقبل آپ کا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا۔ یہ جو سرخی پاؤڈر لگا کر جعلی قیادت مسلط کی گئی، 15 مہینوں میں ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے، سرخی پاؤڈر ختم ہوا ہے، ان کا اصل سیاہ چہرہ اب لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ معیشت ٹھیک کرنے میں ناکام، آزادی کشمیر کے لیے کوئی لاہ عمل نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آپ انقلابی ہے، آپ داعی اللہ ہے، آپ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ آج اسلام آباد میں لڑائی ہیں، کہتے ہیں حکومت کی لڑائی، عدالتوں کی لڑائی، اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی، ایوانوں کی لڑائی۔ کس بات پہ لڑائی؟ ایک کہتا ہے میری اختیارات زیادہ ہے، دوسرا کہتا ہے میرا آرڈر چلے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، قرآن کا آرڈر چلے گا، نبی آخر زمان کا آرڈر چلے گا۔ غریب کی حقوق پہ لڑائی نہیں ہے، مزدور کے مسئلے پر اختلاف نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان کو مرنے دو، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، اقبال کا پیغام تھا اور ہے کہ جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اس نظام کا مقابلہ کرنا ہے جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور یہی زمانے کا پیغام ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔